مشیگن کے امریکی سینٹ کے پرائمری میں ترقی پسندوں کی فتح کے ایک ہفتے بعد ڈیموکریٹس کو ایک اور امتحان کا اس بار بالائی وسط مغربی امریکی ریاست وسکونسن میں میدان جنگ میں ریاست کے ووٹرز منگل کو ایک پرائمری میں انتخابات کی طرف روانہ ہوں گے جو نومبر میں گورنر اور تمام 8 امریکی ایوان نمائندگان کی نشستوں کے ساتھ ساتھ وسکونسن ریاستی سینٹ کے نصف نشستوں کے لیے درج کو شکل دینے میں مدد کرے گا۔ امریکہ اور ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے مذاکرات کے دوران نئے مطالبات کا تبادلہ کیا ہے، جس سے ان کی 5 ماہ سے جنگ کے خاتمے کے لیے وسیع معاشی کے امکانات کے بارے میں نئے شکوک پیدا ہوئے ہیں۔ جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات میں شامل ہے، ایران نے کہا ہے کہ وہ صرف عمان کے ساتھ براہ راست بات کر رہا ہے، جس کے ساتھ وہ اس اہم گزرگاہ کے مستقبل کے انتظام کے اشتراک کی تجویز پیش کرتا ہے، جس کے ذریعے فروری کے آخر میں ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہونے سے پہلے دنیا کے تیل اور مائع قدرتی گیس کی سپلائی کا 5واں حصہ بھیج دیا گیا تھا۔ ہاکی کی شدید ترین حریفوں میں سے ایک کی تجدید اس وقت ہوگی جب آئندہ 2026 ہاکی ورلڈ کپ میں ہندوستان اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے، جنوبی ایشیائی پڑوسی جو تنازعات اور تقسیم کی تاریخ کا اشتراک کرتے ہیں۔ ہفتہ سے شروع ہونے والے ورلڈ کپ کے مردوں کے ایڈیشن میں ایک ہی گروپ میں شامل ہیں۔ کمپنی کا اب کہنا ہے کہ انتھروپک اپنے ماڈلز بشمول کلاؤڈ کے ذریعہ تیار کردہ واٹر مارک ٹیکسٹ کو یورپی ضوابط کی تعمیل کرے گا۔ اے آئی ماڈل بنانے والی کمپنی نے اپڈیٹ کردہ پوسٹ سپورٹ پیج میں واٹر مارکنگ کی تصدیق کی۔ EU اے ایکٹ کا شفافیت کوڈ جو 2 اگست کو نافذ ہوا، اے آئی کمپنیوں سے اے آئی سے تیار کردہ یا ترمیم شدہ مواد کو اس طرح نشان زد کرنے کا تقاضا کرتا ہے کہ دوسرے سسٹمز ان کی شناخت کر سکیں۔ تقریباً 20 سالوں سے اسمارٹ فون ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی ترقی کے مرکز میں رہا ہے، لیکن اے آئی کے اسٹینڈ اکیلے ایپ سے ہمارے گو ٹو پلیٹ فارمز میں جڑے ہوئے اور پھر ہمارے آلات کے ایپری نقل فلز میں منتقل ہونے کے ساتھ ہارڈ ویئر ڈیوائسز کی اگلی نسل کی شکل اب بھی تیار کی جا رہی ہے، اور آلات اور خدمات کا ایمیزون SVP پانوس پانا اس ترقی کے اتنا ہی قریب ہے جتنا کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ٹیک کرنچ ڈسرپٹ 2026 میں اس بارے میں خصوصی بصیرت فراہم کرنے کے لیے بات کریں گے کہ وہ ہارڈ ویئر کے ارتقاء کو کس طرح ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کمپنی نے منگل کو اعلان کیا کہ اسپوٹیفائی AI سے تیار کردہ فنکاروں کو اے پرسونا پروفائل کے ساتھ لیبل لگانا شروع کر دے گا اور ان کی موسیقی پر اپنی ادارتی اور الگورتھمک سفارشات سے پابندی لگا دے گا۔ ستمبر کے وسط میں اسپوٹیفائی کے صارفین کچھ فنکاروں کے پروفائلز پر اے پرسونا بیجز نظر آئیں گے جو کسی حقیقی شخص کی نمائندگی کرنے کے بجائے فنکار کی شناخت AI سے پیدا ہونے کا اشارہ دیتے ہیں، جبکہ اسپوٹیفائی فنکاروں کو اپنی شناخت اے پرسوناز کے طور پر کرنے کی اجازت دے گا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ صرف خود انکشاف پر انحصار نہیں کرے گی۔ خیبر پختونخوا KP اسے استعمال کے لیے دستیاب کرنے کے لیے صوبے اور بھر کی کاری عمارتوں میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کا نظام نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک سرکاری دستاویز کے مطابق یہ نظام بارش کے پانی کو ضائع ہونے کی بجائے سرکاری عمارتوں میں جمع اور ذخیرہ کرے گا۔ ماہرین فلکیات نے کائنات کا اب تک کا سب سے بڑا دودھ رنگین نقشہ جاری کیا ہے، جس میں تقریباً 4 بلین ستارے، کہکشائیں اور دیگر آسمانی اشیاء شامل ہیں۔ دیسی لیگسی ایمن سروس ٹیم کے ذریعے بنایا گیا بڑے پیمانے پر نقشہ 5-6 ٹریلین پکسلز پر مشتمل ہے۔ یہ ڈیٹا ماہرین فلکیات، شہری سائنسدانوں اور عام لوگوں کے لیے آن لائن لیگسی سروے اسکائی ویور کے ذریعے دستیاب ہے۔ سرگودا کی ضلعی انتظامیہ نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر 12 اگست بروز بدھ کو سرگودا شہر کے تمام سرکاری اور نجی ڈپٹی کمشنر سرگودا حسین تعلیمی مقامی تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ منگل کو ڈپٹی کمشنر سرگودا حسین احمد رضا چوہدری کے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق چھٹے گودا شہر کے اندر واقع اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہوگا۔ انتظامیہ نے یہ حکم 19 جنوری 2026 کو پنجاب حکومت کے ایک نوٹیفکیشن کے تحت جاری کیا۔ یوٹیوب نئے تخلیق کاروں کے لیے اشتہار اور سبسکرپشن کی آمدنی کے تقاضوں کو بڑھا کر پلیٹ فارم پر پیسہ کمانا شروع کرنا مشکل بنا رہا ہے۔ تبدیلیوں کے لیے تخلیق کاروں کو منیٹائزیشن کے لیے اہل ہونے سے پہلے بہت زیادہ سامعین بنانے کی ضرورت ہوگی۔ 1 فروری سے نئے تخلیق کاروں کو اشتہارات اور سبسکرپشن سے پیسہ کمانا شروع کرنے کے لیے پچھلے سال میں کم از کم 8000 اہل دیکھنے کے اوقات یا پچھلے 90 دنوں میں 20 ملین اہل شارٹس ویوز کی ضرورت ہوگی۔
شیخ زید انسٹیٹیوٹ اور چائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے لاہور بچوں کے لیے ہنگامی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ایک تقریب میں معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ تقریب میں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ بھارتی اداکار عمران ہاشمی نے پیر کو ایکس پر اپنے فالوورز کو بتایا کہ وہ در حقیقت انہوں نے کہا کہ اس کردار کے لیے محمود صاحب کا کردار نہیں کیا گیا تھا پاکستان سے، کہ اس کردار کے لیے ان سے رابطہ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہر شخص جس نے یہ پوسٹ دیکھی ان کے ذہن میں بالکل وہی خیال گھوم رہا تھا، یقیناً اس کا مطلب نہیں۔ محمود صاحب ایک شخص جس کے بارے میں پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کا تعلق خاص سیاسی جماعت سے تھا۔ منگل کو راولپنڈی کے مال روڈ پر قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب اس نے مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی، جس سے ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ راولپنڈی پولیس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور حسین فوری طور پر جوابی فائرنگ میں مارا گیا دیا۔ اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی جانب سے پیش کیے گئے 15 نکاتی غزہ روڈ میپ کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اتوار کے روز کہا کہ اسرائیلی فوج اس وقت تک فلسطینی سرزمین سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ حماس نے اسی دن روڈ میپ پر اپنے غیر منظم کا اعادہ کیا، جنگ بندی، اسرائیلی انخلا، امداد اور تعمیر نو کی ضمانتوں کا مطالبہ کیا۔ بیروت، لبنان جیسے ہی جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج یونیفل کے مینڈیٹ پر وقت ختم ہو رہا ہے۔ خطے میں امن دستوں کے لیے اب بھی مضبوط بین الاقوامی اور ملکی حمایت موجود ہے، جو 2023 سے اسرائیلی جنگ سے تباہ ہو گئی ہے، جس میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر سال کے آخر میں یونیفل کی میعاد ختم ہونے کے بعد ایک اور امن فوج تشکیل دی جاتی ہے تو اس کے پاس ممکنہ طور پر کم فوجی ہوں گے اور وہ علاقائی معاہدے کا حصہ ہوگی۔ ایک کواد کاپٹر ڈرون جس کے ساتھ پلاسٹک کا دھماکہ خیز مواد منسلک تھا 4 اگست کو جرمنی کے لیپزگ ہیلی ہوائی اڈے، جو کہ نیٹو کے ہوائی اڈے کا ایک اہم مرکز ہے، پر فضائی دفاعی تنصیبات کے پاس سے اڑ گیا۔ ڈرون نے یوکرین کے کارگو طیارے کو نشانہ بنایا لیکن دھماکہ کرنے میں ناکام رہا۔ یہ تارمیک پر گرا اور چارے کو نشان بنایا، اسے ایک بس ڈرنے میں ناکام رہا۔ یہ تارمیک پر قدم رکھا اور سیکیورٹی کو فون کیا، جرمن میڈیا نے رپورٹ کیا۔ بل ٹیبلو نے رپورٹ کیا کہ ڈی این اے کے نشانات نے ڈرون کو فائر بم سے جوڑا جو اسی ہوائی اڈے پر میل کیا گیا تھا اور جولائی 2024 میں ایک مال بردار کنٹینر کو آگ لگا دی تھی۔ ایپل نے مبینہ طور پر مہتواکانکشی ڈیزائن کے لیے قابل قبول پیداوار حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کے بعد 2027 کے لیے اپنے منصوبہ بند آل گلاس آئی فون کو منسوخ کر دیا ہے۔ جیفریز کے تجزیہ کار ایڈیسن لی نے کہا کہ سپلائی چین کی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ ایپل نے آئی فون کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر ستمبر 2027 میں لانچ ہونے والے آل گلاس ماڈل کو ختم کر دیا ہے۔ ایپل نے اس ڈیوائس کا اعلان نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس کی منسوخی کی تصدیق کی ہے۔ حکومت پاکستان اور امریکہ نے اسٹریٹجک فاؤنڈیشن ان پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ان پاکستان اعلیٰ تعلیم میں اپنی دیرینہ شراکت کی تجدید کے ذریعے اعلیٰ تعلیمی فضیلت، انسانی سرمایہ کی ترقی اور بین الاقوامی تعلیمی تعاون کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا التحاق کیا ہے۔ وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت اس تجدید معاہدے کا عزم کا قدم کرتی ہے، جو مالی سال 2026-27 سے مالی سال 2031-32 تک کا احاطہ کرے گا اور اس میں فلبرائٹ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پروگرامز، پوسٹ ڈاکٹریٹ اسکالرز کے لیے وزٹنگ اسکالر پروگرام، فارن لینگویج ٹیچنگ اسسٹنٹ HFLTA ہوفلتا اسسٹنٹ پروگرام شامل ہیں۔ ایران اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے تناؤ نے ایئر لائنز اور عالمی ہوا بازی کی صنعت کو بری طرح متاثر کیا ہے، بشمول پاکستان، کیونکہ ایندھن کی بلند قیمتیں اور بار بار فضائی حدود کی بندش آپریٹنگ اخراجات کو تیزی سے اوپر کی طرف دھکیل رہی ہے۔ مسافر اب سفری اخراجات میں 30 سے 35% اضافی برداشت کر رہے ہیں، جبکہ ایئر لائنز نے کچھ روٹس میں فریٹ اور ٹکٹ چارجز میں 40 سے 50% تک اضافہ کر دیا ہے۔ ماسٹر گروپ کے انڈس کلاؤڈ پاکستان کا پہلا AI ریڈی قابل تجدید طاقت سے چلنے والا انٹرپرائز کلاؤڈ آج ملک کے پہلے سسکو AI GPU کلسٹر کے اجرا کا اعلان کرتا ہے، جو کہ جدید ترین انویڈیا ہیدو ستنسر GPU سے چلتا ہے، جس سے بالکل نیا انویڈیا GPUs پاکستانیوں کے لیے پہلی بار دستیاب ہوگا۔ یہ سنگ میل محققین،
کاروباری اداروں، اسٹارٹ اپس، یونیورسٹیوں اور سرکاری تنظیموں کو عالمی معیار کے تیزرفتار کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر تک رسائی فراہم کر کے پاکستان کے اے ماحولیاتی نظام کو سپر چارج ریسارچ کرنے میں ایک اہم قدم کی نشاندہی کرتا ہے، بغیر کسی تاخیر، تعمیل اور ڈیٹا کی خود مختاری کے چیلنجوں کے بغیر صرف اوورسیز کے کلاؤڈ فراہم کرنے والوں پر انحصار کرنا۔ لاہور، ایک سیشن عدالت نے منگل کو ٹک ٹوکر رجب بٹ اور دیگر 4 ملزمان کو سوشل میڈیا پر اثر انداز کرنے والے کے مبینہ جنسی استحصال کے مقدمے میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفریاب نے بٹ اور 4 دیگر کے خلاف سوشل میڈیا پر اثر انداز کرنے والے کی جانب سے دائر کی گئی نجی شکایت کی سماعت کی اور 5 ملزمان کو فرد جرم کے لیے 18 اگست کو ملزمات میں پیش ہونے کی ہدایت کی۔ بین الاقوامی معیارات کو اکثر جدید ایجاد تصور کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ خود اقوام متحدہ سے پہلے کی بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اسے اقوام نیشنز کے تحت قائم کیا گیا تھا اور بعد میں اسے اقوام متحدہ کے نظام میں شامل کیا گیا۔ ممالک طویل عرصے سے حکمرانی کو مضبوط بنانے، ساکھ بنانے اور عالمی معیشت میں ضم کرنے کے لیے ایسے معیارات کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ شام کے سابق سیکیورٹی اہلکار عاطف نجیب کو ایک ایسے شخص کے طور پر بڑے پیمانے پر دیکھا جاتا ہے جس نے ملک کی 14 سالہ جنگی کے دوران شامیوں کے خلاف قتل، تشدد اور جبری گمشدگیوں کی حکومت کی نگرانی کی دمشق کی ایک عدالت نے موت کی سزا سنائی ہے۔ منگل کے روز نجیب کو معزول شامی رہنما بشار الاسد اور ان کے چھوٹے کو محل اسد کے ساتھ سزا سنائی گئی تھی، جنہیں پہلے سے سوچے سمجھے قتل سمیت جرائم کی غیر موجودگی میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ مشرقی لیبیا کے حکام کے مطابق مشرقی لیبیا کی خود ساختہ لیبیائی نیشنل آرمی LNA کے ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کو ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میجر جنرل فوزی المنصوری پیر کو دیر گئے بن غازی کے ہواری ضلع میں اپنے گھر کے باہر اپنی کار میں داخل ہونے کے بعد دیسی ساختہ بم کے دھماکے میں مارے گئے، روئٹرز نیوز سروس نے 2 سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو DRC میں ایبولا سے 2000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جب سے اس کے پھیلنے کا اعلان 3 ماہ سے بھی کم عرصہ قبل کیا گیا تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 3 ہفتوں میں کم از کم 1000 اموات ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ وائرس خطرناک حد تک پھیل رہا ہے۔ جنوبی کیرولائنا میں ریپبلکن منگل کو انتخابات میں حصہ لیں گے تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ آن جہانی سینیٹر لنڈسے گراہم کی جگہ کون امریکہ کی سینٹ میں ریاست کی نمائندگی کی دوڑ میں شامل ہوگا۔ یہ ووٹ 11 جولائی کو دل کی بیماری سے گراہم کی غیر متوقع موت کے 5 ہفتوں سے بھی کم وقت میں آیا ہے۔ اوپن AI نے اپنے ڈے بریک سائبر سیکیورٹی پروگرام کو وسعت دی ہے اور GPT-5 سے برقرار کرایا ہے ایک نیا خصوصی AI ماڈل جو جدید دفاعی حفاظتی کام کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب AI ایجنٹوں پر جدید ترین سائبر حملے کرنے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ حالیہ واقعات میں AI سسٹمز کی خدمات سے سمجھوتہ کرنا، ویب سائٹس کو توڑنا اور سوشل انجینئرنگ کے حملوں کے لیے جعلی پروفائل بنانا شامل ہے۔ گوگل ایک نئے جیمنی نوٹ بک فیچر پر کام کر رہا ہے جو صارفین کو اپنے ماخذ مواد سے براہ راست انٹریکٹو ایپس بنانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ ٹیسٹنگ کیٹالوگ نے اسٹوڈیو پینل کے تحت ایک نیا ایپ ٹائل دریافت کیا۔ انٹرفیس میں دکھائی گئی تفصیل کے مطابق یہ فیچر ایک نوٹ بک کے اندر ذخیرہ شدہ مواد کا استعمال کرتے ہوئے انٹریکٹو ایپلیکیشنز تیار کرے گا۔ گلشن اقبال ٹاؤن میونسپل کارپوریشن TMC نے بلدیاتی تعاون کو مضبوط بنانے اور شہری ترقی میں مہارت کے تبادلے کو فروغ دینے کے لیے ترکی کے کستامونو صوبے میں انیبولو اور آرا کی میونسپلٹیوں کے ساتھ ایک سسٹر ٹاؤن معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ گلشن اقبال ٹاؤن کے چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد اور تک صدر رجب طیب اردوان کے مشیر اور ابن سینا انسٹیٹیوٹ میں معاہدے پر دستخط کیے، جس میں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے MC کے اپوزیشن لیڈر ایڈووکیٹ سیف الدین، جماعت اسلامی، ضلعی ناظم اعلیٰ اور بلدیاتی نمائندگان کے منتخب نمائندوں نے شرکت کی۔ پنجاب حکومت نے واضح کیا ہے کہ وہ موسم گرما کی جاری تعطیلات میں توسیع نہیں کرے گی۔ صوبے بھر کے سکول 24 اگست کو دوبارہ کھلنے کا شیڈول ہے، جیسا کہ پہلے اعلان کیا گیا تھا۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن مدثر ریاض نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان خبروں کو مسترد کر دیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حکومت گرمیوں کی تعطیلات میں توسیع پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے چھٹیوں میں توسیع کا کوئی فیصلہ نہیں کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ سکول موجودہ شیڈول کے مطابق دوبارہ کھلیں گے۔